آپ کو کسی کونے میں یہ لگتا ہے کہ جو آپ نے ہنٹس دیے تھے ان میں سے جو تصاویر سامنے آئی اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تضاد ہے؟ میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا ابرار قریشی صاحب۔ تو آپ نے عمران خان کے خلاف جب کیا گیا تو آپ نے اس کے بدلے میں باجوہ صاحب کے حوالے سے اس طرح کا بلاگ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی، کیا یہ درست ہے؟ یار یہ تو جو بات چیت ہے بہت ہی مزاقہ خیز بات چیت ہے، لیکن کیونکہ کبرا خان بڑی اچھی ایکٹریس ہیں پاکستان کی، وہ آپ کو برطانوی وہ نیشنل ہیں اور یہاں آپ کو اس عدالت میں لے کے جائیں گی، فکر مند ہیں آپ؟ برار بھائی میں نے تو ان کا نام بھی نہیں لیا، نہ ہی ان کے انیشنز لیے ہیں، اور انہوں نے میرا نام لے کے مجھے بدنام کیا ہے۔ یعنی کہ کے سے مراد کبرا خان نہیں ہے؟ میں نے تو بھائی کہ حقیقت ٹی وی نے بھی اس کے اوپر ویلاگ کیا، میرے گھر میں بھی لوگ بیٹھے سن رہے تھے۔ تو میجر عادل صاحب جو سوشل میڈیا کی زینت کبرا خان، مہوش حیات اور سجل علی اور باقیوں کی تصاویر چلی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا، آپ یہ نام آپ نے نہیں لیے؟ جی یہ میں اس کی مذمت، شدید مذمت کرتا ہوں، جی بالکل یہ جو حرکت کی جا رہی ہے میں اس کی شدید ترین مذمت کرتا ہوں۔ تو جب آپ کو خاموش مجاہد یہ خبریں دیتے ہیں تو کیا آپ میجر صاحب اس بات کے اوپر بلیو کر لیتے ہیں کہ وہ جو کچھ بتا رہے ہیں وہی سچ ہے اور پھر آپ آگے بیان کر دیتے ہیں؟ عبران بھائی میں اس کو کراس ویریفائی ضرور کرتا ہوں، کیونکہ خاموش مجاہد کوئی ایک سورس نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کو اپنی آرمی، جس نے آپ کو میجر کا ٹائٹل دیا، جس نے آپ کو عزت دی، جو آپ کی آرمی پہچان بنی، ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے آپ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے کارکن بن گئے۔ نہیں، میں تحریک انصاف کا تو کارکن خیر نہیں ہوں، یہ میں انتہائی بات واضح کرتا چلوں۔ میجر صاحب کیوں ضرورت پیش آئی کہ رات کے برطانیہ کے وقت 12 بجے اور پاکستانی ٹائم صبح 5 بجے آپ لائیو سٹریم کے اوپر آ کے ایک وی لاگ کریں اور اس کے اندر بڑے بڑے انکشافات آپ سامنے لے کے آئیں؟ ابرار صاحب جس طرح پوری پاکستانی قوم کا ایک رومانس ہی کہہ لیں جنرل فیض حمید کے ساتھ خصوصی تھا، تو آپ یہ بات میجر عادل صاحب مانتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ نہ صرف آپ کے ذاتی مراسم ہیں بلکہ خاندانی مراسم ہیں؟ جنرل فیض حمید سے براہ راست تو میرے کوئی مراسم نہیں ہے، نہ ہی میں نے ان کے ساتھ سرو کیا ہے۔ یہ تو آپ کی نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے پھر؟ ابرار صاحب جنرل عاصم منیر جو ہے وہ انتہائی اس وقت ان کو میرے ذرائع کے مطابق جو مجھے کراس ویریفائی بائی ایک ہی بات آتی ہے تقریباً۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندا، ابرار قریشی آپ سے محاطب ہوں۔ ان دنوں ٹاپ ٹرینڈنگ کے اوپر کچھ چیزیں ہیں، میجر عادل صاحب سے آج ہم بات کریں گے۔ انہوں نے کچھ چیزیں ہنٹس دیے لیکن وہ تصویری شکل کے اوپر سوشل میڈیا کی زینت بن گئی۔ جب کسی کا نام نہیں لیا، کیوں کوئی میجر عادل کو برطانوی عدالت میں لے کے جائیں گی؟ اور کبرا خان نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹویٹس کی، ان ٹویٹس کا میجر عادل نے جواب بھی دے دیا، مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ آج کے گورکھ دندا کے اندر میجر عادل صاحب سے براہ راست بات کر کے ان سے یہ ہم پوچھنے کی کوشش کریں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ میجر عادل صاحب نے ان کی کردار کشی کی، ان کو ایسے کیوں لگا اور ریالٹی کیا ہے۔ میجر عادل صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ابرار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں دوبارہ سے وقت دیا ہمارے گورکھ دندا کے ناظرین کو۔ میجر صاحب کیوں ضرورت پیش آئی کہ رات کے برطانیہ کے وقت 12 بجے اور پاکستانی ٹائم صبح 5 بجے آپ لائیو سٹریم کے اوپر آ کے ایک وی لاگ کریں اور اس کے اندر بڑے بڑے انکشافات آپ سامنے لے کے آئیں؟ ابرار صاحب جس طرح پوری پاکستانی قوم کا ایک رومانس ہی کہہ لیں جنرل فیض حمید کے ساتھ خصوصی تھا، میرا بھی وہ رومانس ان کے ساتھ تھا، اور میری ان کے خاندانی مراسم بھی ان کے خاندان کے ساتھ ہیں، میرے انتہائی دیرینہ مراسم ہیں ان کی فیملی کے اندر بھی۔ تو مجھے یہ بات پہلے بتائی گئی مختلف سورسز سے کہ جو یہ خبر، یہ بریکنگ نیوز تھی کہ ان کی انکوائری چل رہی ہے، ان کا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ میجر ارسلان کو بھی میں ذاتی طور کے اوپر جانتا ہوں، جو ان کا پہلے سٹاف آفیسر تھا، مجھے بتایا گیا کہ وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وہ عمران خان کی بھی جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت ان کی بھی جاسوسی وہی کر رہے تھے، اور اس کے بعد موجودہ بھی وہ یہ کر رہے ہیں، اور پورا ایک نیٹ ورک ہے جو پکڑا گیا ہے۔ میں نے اس کا یقین نہیں کیا، اور میں نے دن کے وقت ہی، شام کے وقت ہی اس کی تردید کرتے ہوئے ایک میں نے ٹویٹ کر دی کہ یہ سارا جو ایک اس وقت ڈرٹی ہیری پارٹی کی طرف سے ایک میسج چلایا جا رہا ہے، اور ISI کی طرف میں نے اشارہ کیا، انٹرنل ونگ کی طرف یہ میسج چلایا جا رہا ہے۔ یہ جو ہے جنرل فیض حمید کو بغیر ثبوتوں کے کوئی بات نہیں کی جا سکتی، ان کے اوپر میجر ارسلان کے اوپر جو بات چیت کی جا رہی ہے، میں نے ان کے ڈیفنس میں ایک یہ بات چیت کی اور پبلکلی کی۔
اب میں نے ساتھ ہی اپنی سورسز دوڑائی، میں نے اپنے کچھ افسران سے بات کرنی شروع کی جن کو میں خاموش مجاہد کہتا ہوں، وہ سینئر پوزیشنز میں ہیں محکمے کے اندر ہی، اداروں کے اندر ہی سینئر پوزیشنز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے ان لوگوں سے بات کر کے ڈیٹیلز جب میں نے جمع کی تو میں تو شوق میں چلا گیا بالکل ہی۔ اور اگر آپ میرا ویلاگ پورے کا پورا غور سے دیکھیں تو آپ کو انتہائی واضح نظر آئے گا کہ میں اس وقت شوق میں وہ ویلاگ رات کو اتنی دیر رات گئے میں کر رہا ہوں، اور مجھے اپنا آنسو جو ہے نکلنے بڑی مشکل سے میں نے روکے، کیونکہ ظاہری بات ہے آئی واز ان شاک۔ اور اصل مدعا جو مجھے پتا چلا کہ فائنینشیل کرپشن بھی تھی، جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے جنرل فیض عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریشن سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور شامل تھے، اور وہ نیکسٹ آرمی چیف بننا چاہتے تھے، لیکن جب جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن کی اپنی بات واضح کر دی تو اس وقت ان کی آپس میں کھٹ پٹ شروع ہوئی۔ اس سے پہلے دیور پارٹنرز ان کرائم، اور اسی بات کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے ISI کے اندر، اور وہ اس وقت مجھے یہ بھی ذرائع نے دعویٰ کیا جو میں نے اپنی ویلاگ میں نہیں بتایا کہ وہ ہاؤس اریسٹ کے اندر ہے، مجھے پہلے بتایا گیا تھا چکلالہ کے اندر، لیکن میں نے کہا نہیں اس طرح ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ تو آئی واز ویزیبلی شاکڈ، اسی لیے میں اسی وقت گیا وہاں پہ، مجھے بتایا گیا جس طرح استعمال کیا گیا ٹاپ ماڈلز کا، بیرون ملک سے بھی جہازوں کے اندر لائی گئی ماڈلز، ان کا استعمال کیا گیا۔ میں نے کہا کہ عوام کے سامنے پھر یہ بات آنی چاہیے۔ ٹھیک، تو آپ یہ بات میجر عادل صاحب مانتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ نہ صرف آپ کے ذاتی مراسم ہیں بلکہ خاندانی مراسم ہیں؟ جنرل فیض حمید سے براہ راست تو میرے کوئی مراسم نہیں ہے، نہ ہی میں نے ان کے ساتھ سرو کیا ہے، لیکن ان کے خاندان میں، ان کے فیملی ممبرز میں کچھ فیملی ممبرز جو پنڈی کے اندر رہائش پذیر ہیں، ان کے ساتھ میرے بالکل دیرینہ مراسم ہیں۔ جی تو جنرل فیض حمید صاحب کے پاس کچھ نازیبہ ویڈیو تھی جس کی وجہ سے جنرل باجوہ صاحب ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے؟ یہ میرے ذرائع نے یہ دعویٰ کیا اور میں نے یہ سوال اٹھایا اپنے ویلاگ کے اندر کہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جنرل فیض کے پاس جو ہے متعدد سیاست دانوں کے میں نے نام اس کے اندر لیے، مختلف سیاست دانوں کے بھی، اور میں نے بلاول ہاؤس کا بھی نام لیا، جنرل باجوہ کا بھی میں نے نام لیا، کہ مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بھی ویڈیوز موجود ہیں اور یہ جو ہیں استعمال کی گئی ہیں، اس کے اندر ٹاپ ماڈلز کا استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے یہ بالکل بات کی اور میں نے یہ سوال DG ISPR سے اٹھایا کہ اگر یہ سچ ہے تو یہ بتائیں سچ ہے، اگر نہیں ہے سچ، جھوٹ ہے، تو اس معاملے کی تردید کریں، کم از کم محکمے کی سطح کے اوپر اس کی تردید کریں۔ تو جب آپ کو خاموش مجاہد کی خبریں دیتے ہیں تو کیا آپ میجر صاحب اس بات کے اوپر بلیو کر لیتے ہیں کہ وہ جو کچھ بتا رہے ہیں وہی سچ ہے اور پھر آپ آگے بیان کر دیتے ہیں؟ عبران بھائی، میں اس کو کراس ویریفائی ضرور کرتا ہوں، کیونکہ خاموش مجاہد کوئی ایک سورس نہیں ہے، یہ کافی تعداد میں ایک بہت بڑی تعداد ہے مختلف افسران کی۔ آپ کو بتایا میں نے کہ 85% سے زیادہ لوگ اس وقت جو ہیں وہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے خوش نہیں ہیں، اس لیے وہ ادارے کے جو اندر خبریں ہیں وہ باہر مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو میرے پاس ایک ذریعہ نہیں ہے، میرے پاس متعدد ذرائع ہیں، وہ لوگ اپنی جانوں پہ کھیل کے مجھ تک انفارمیشن پہنچاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ظاہری بات ہے، لیکن میرے پاس انفارمیشن مختلف سورسز سے جب آ رہی ہوتی ہے تو میں ان کو بڑی آسانی سے پھر کراس چیک اور ویریفائی کر سکتا ہوں کہ 2-3 سورسز ہیں اور یہ حاضر سروس افسران ہیں، میرا ان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، میں ان کو جانتا ہوں عرصہ دراز سے، کئی دہائیوں سے جانتا ہوں، مجھے پتا ہے ذاتی طور کے اوپر کہ یہ مجھے جھوٹ نہیں بولیں گے، اور سب ایک دوسرے کو بھی نہیں جانتے۔ تو مختلف سورسز سے جب مجھے بے تحاشا سورسز سے جب ایک ہی بات مجھے پہنچتی ہے، کراس چیک ہوتی ہے، ویریفائی ہوتی ہے، تو تبھی وہ میں عوام کے سامنے سوال اٹھاتا ہوں کہ مبینہ طور کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے، یہ الزام لگایا جا رہا ہے، تو پھر میں سوال اٹھاتا ہوں کہ کیا یہ سچ ہے یا نہیں ہے، یہ بتایا جائے۔ تو یہ میں چیز اس کو بڑے باوثوق طریقے سے، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ میں بات عوام تک پہنچاتا ہوں اور پھر بھی سوال اٹھاتا ہوں، اور جو بھی سوال اٹھایا ہے اس کا جواب تو نہیں آیا، لیکن وہ بات حقیقت جو ہے وہ بن کے پاکستان کے اندر سامنے آ جاتی ہے، 2 ہفتے نہیں تو 2 مہینے بعد، نہیں تو 3 مہینے بعد۔ یہ ثبوت ہے، ٹریک ریکارڈ موجود ہے، چاہے وہ ارشد شریف کی شہادت کے سلسلے کے اندر بات چیت ہو، یا پھر عمران ریاض خان یا عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے سے متعلق بات چیت ہو۔ جو میں آپ کو بات بتاتا ہوں میرے ذرائع سے متعلق کراس چیک کر کے جو میں سوال اٹھاتا ہوں اس کا جواب نہیں آتا، لیکن وہی بات واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے، پیپرز کے اوپر بلیک اینڈ وائٹ کے اندر آ جاتی ہے اور پوری قوم کو پتہ چل جاتی ہے۔ ٹھیک، تو لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں، میں سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کہ آپ کو اپنی آرمی جس نے آپ کو میجر کا ٹائٹل دیا، جس نے آپ کو عزت دی، جو آپ کی آرمی پہچان بنی، ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے آپ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے کارکن بن گئے۔ نہیں، میں تحریک انصاف کا تو کارکن خیر نہیں ہوں، یہ میں انتہائی بات واضح کرتا چلوں،
اور خاص طور کے اوپر آج اگر آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں تو میری جو بیشنگ کرنے والے تحریک انصاف ہی کے بہت بڑے بڑے ہینڈلز اور ان کے آفیشیل ہینڈلز بھی شامل ہیں. یہ آپ کو واضح اشارہ ہے کہ میں تحریک انصاف کا کارکن نہیں ہوں, میں پاکستان کا کارکن ہوں, پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک کا کارکن ہوں. عمران خان کو میں اپنا لیڈر ضرور مانتا ہوں کیونکہ مجھے ان کے علاوہ کوئی چوائس نظر ہی نہیں آتی اس وقت پاکستان کے اندر. اور یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو پوچھا کہ اپنی فوج میں تیسری نسل کا جنگی زخمی افسر ہوں پاکستان آرمی کا, مجھے اپنی فوج کا غم ہے, اپنے ساتھیوں کا غم ہے, اور جو میرے ساتھی ہیں جو خاموش مجاہد ہیں ان کو بھی غم ہے کہ ان کے ادارہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور اس کو اس تباہی سے نکالنے کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو جو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں اس کو پبلک ڈیبیٹ میں لانا چاہتے ہیں تاکہ ان مسائل کا حل نکالا جا سکے, کیونکہ مجھے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آرمی چیف بھی میری بات سنتے ہیں. ٹھیک, جہاں پہ آپ جنرل فیاض حمید صاحب کے اوپر تنقید کی, جنرل باجوہ صاحب کے خلاف آپ بولے, آپ اصلاحی طور پہ بات کرتے ہیں, مان لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے, تو اگر موجودہ آرمی چیف بھی آپ کی بات سنتے ہیں, آپ کی چیزیں ان کی نظروں سے گزرتی ہیں, تو آپ کی نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے پھر؟ ابرار صاحب, جنرل عاصم منیر جو ہے وہ انتہائی اس وقت ان کو میرے ذرائع کے مطابق جو مجھے کراس ویریفائی ایک ہی بات آتی ہے, تقریباً ابھی تک 7-8 سینئر ذرائع سے جو مجھے خبر خاموش مجاہدوں سے ملی, اور ایک ہی بات جو متفق ملی وہ یہ ہے کہ ان کو بڑی شدید ریزسٹنس کا سامنا ہے اولڈ گارڈز کی طرف سے, باجوائی باقیات کی جانب سے ان کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے, اور ان کو اس وقت فل کمانڈ اینڈ کنٹرول کرنے میں مزید چند ماہ درکار ہیں فوج کے اوپر, اور وہ نیک نیتی سے اس وقت کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, لیکن فلی کنٹرول, کمانڈ اینڈ کنٹرول ابھی تک انہوں نے اپنا ایکسرسائز کرنے کے لیے ان کو ریزسٹنس کا سامنا ہے. ان کو ریزسٹنس ہائیسٹ لیول کے اوپر بھی مل رہی ہے, ریزسٹنس مل رہی ہے, ان کو کنفرنٹ کیا جا رہا ہے ان کے فیصلوں کے اوپر, حالانکہ اتنے خاص انہوں نے فیصلے بھی لیے نہیں ہیں, لیکن بہرحال وہ پھر بھی آہنی ہاتھوں سے اس وقت نمٹ رہے ہیں, جس کا ثبوت یہ ہے کہ انہیں $532 ملین کی جو پروجیکٹ تھا جنرل باجوہ کا, باڑ کا پروجیکٹ پاکستان افغانستان بارڈر کے اوپر, اس کی انکوائری کھولی ہے. اور یہ جنرل فیاض حمید والا جو معاملہ ہے اس کی انکوائری کھولنا بھی آج تک نہیں ہے, کیونکہ اس کی انکوائری کے اندر براہ راست جنرل باجوہ کی بھی انکوائری کھل گئی ہے. جنرل باجوہ کے بھی فائنینشیل میٹرز دبئی کے اندر جو تھے اور یہاں پہ تھے, اور ان کے اب میں نے آپ کو بتایا ویڈیوز وغیرہ کے معاملات بھی وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں, اور ان کو سینئر جنرلز اس وقت مشورہ دے رہے ہیں, ویٹرن جنرلز, کہ آپ پاکستان چھوڑ جائیں, کیونکہ یہ پریسیڈنس ہے کہ 4 سٹار جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو سیف ایگزٹ دیا جاتا ہے, تو اسی پریسیڈنس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں اور آپ چھوڑ جائیں, جس طرح مشرف کو ایک زمانے کے اندر نکالا گیا تھا. تو ان کو تو فوری طور کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ آپ چھوڑ جائیں, لیکن لگ اس طرح ہے کہ جنرل فیاض حمید کے اوپر بھی سارے کا سارا ملبہ گرے گا اگر ان کو نکال دیا جائے گا تو. ٹھیک, کبرا خان بڑی اچھی ایکٹریس ہیں پاکستان کی, وہ آپ کو برطانوی وہ نیشنل ہیں, اور یہاں آپ کو اس عدالت میں لے کے جائیں گی, فکر مند ہیں آپ؟ برار بھائی, میں نے تو ان کا نام بھی نہیں لیا, نہ ہی ان کے انیشلز لیے ہیں, اور انہوں نے میرا نام لے کے مجھے بدنام کیا ہے. اگر کسی نے سوشل میڈیا پہ مجھے بتایا گیا کہ ایک کیمپین چلائی جائے گی یا کسی ایکٹریس کو استعمال کر کے میرے ذرائع نے کہا کہ آپ کے خلاف جو ہے اس قسم کی کوئی کارروائی کی جائے گی, یہ میں نے جو سوشل میڈیا پہ اسپیکولیشن چل رہی ہے اس کی شدید ترین تردید کی, اور میں نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں. جو میں نے اگر آپ کو انیشل بتائے ہیں تو اول تو کبرا خان کا تو انیشل ہی میں نے کبرا ایم خان ان کا نام ہے, میں نے اس طرح کے انیشلز تو سرے سے لیے ہی نہیں ہے, اور وہ میرا نام لے کے مجھے بدنام کر رہی ہیں. تو وہ یو کے کی نیشنل ہیں, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, وہ آئیں گی تو مجھے موقع ملے گا یہاں پہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا. وہ 100 بسم اللہ آئے, میں یہاں پہ انتظار کر رہا ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے باقی لوگوں کا, تو یہ ہزاروں کی تعداد میں ماڈلز جو ہیں وہ لوگوں کو تکلیف جو ہوئی ہے اس انیشلز کے ساتھ, پوری دنیا کے اندر کتنی ماڈلز ہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی پوری دنیا سے فلائی ان کر رہے تھے یہ لوگ اور یہ کام کر رہے تھے. اور یہ بتانا اگر آپ مسئلے کو اصل مسئلے کی طرف توجہ اس سے ہٹا دی گئی لوگوں کی, اور یہ مسئلہ بنا دیا گیا کہ جی یہ ماڈلز کے انیشل ہیں, یہ نام لیا گیا اور یہی ماڈلز ہیں, انہی کے انیشلز ہیں, انہی کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے, اور میں نے اس میں اپنا موقف انتہائی واضح کر دیا ہے, پبلک میں نے اس کو کر دیا, اپنے ٹویٹر پروفائل کے اوپر بھی اور اپنے یوٹیوب ویلاگ بھی میں نے اس کے اوپر کر کے اپنا موقف انتہائی واضح کر دیا ہے. یہ انتہائی بیوقوفانہ قسم کی حرکت کی ہے کبرا بی بی نے, ان کو
शर्म आनी चाहिए अपनी इस किस्म की हरकत के ऊपर कि उन्होंने मेरा बराह रास्त नाम लिया है, हालांकि उनका दूर दूर इस किस्से के अंदर उनका नाम ही सिरे से उड़ता तीर उनको लेने का शौक, जो उन्होंने औरत कार्ड मेरे खिलाफ खेल के मुझे बदनाम करा के पूरी कौम से मुझे गालियां पड़वा के मुझे डिफेम किया है, मुझे मेरी लाइफ थ्रेटन की है, उसके ऊपर बातचीत होगी अभी इंशाल्लाह। यानी कि केके से मुराद कुबरा खान नहीं है? मैंने तो भाई के हकीकत टीवी ने भी इसके ऊपर वीलॉग किया, मेरे घर में भी लोग बैठे सुन रहे थे। एके मैंने बोला था, एके से कितने नाम, हजारों नाम आते हैं यार, इनका नाम कहां से आ गया यार? यानी कि आपने एके कहा ना कि केके? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मेजर आदिल साहब, जो सोशल मीडिया की जीनत कुबरा खान, महवश हयात और सज्जल अली और बाकियों की तस्वीर चली हैं, आप समझते हैं कि एक प्रोपेगेंडा किया गया? आप ये नाम आपने नहीं लिए? जी, ये मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ जी, बिल्कुल। ये जो हरकत की जा रही है मैं इसकी शदीद तरीन मजम्मत करता हूँ और मैं इसके ऊपर इंतहाई वाज़े अपना स्टैंस दे चुका हूँ जी। आपको किसी कोने में ये लगता है कि जो आपने हिंट्स दिए थे उनमें से जो तस्वीर सामने आई उसके अंदर आप समझते हैं कि वो तजाद है? मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा अबरार कुरैशी साहब। ठीक, तो अगर आपको कोई बरतानवी अदालत में लेके जाता है, कोई सू करने की कोशिश करता है, तो आप इस मकसद के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं इस मकसद के लिए भी तैयार हूं। और लेकिन बहरहाल अभी एक और मसला भी उठ गया है कि मुझे जो डिफेम करने की कोशिश की गई है कुबरा की तरफ से, कुबरा एम खान की तरफ से, कुबरा खान की तरफ से, ये मसला मैं अपने बहरहाल वकला से मैंने डिस्कस जरूर किया है और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये क्लियर कट वायलेशन और डिफेमेशन बनती है, कोई इसमें शक या शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। वो मुझसे सबूत जो मांग रही है वो उनको सबूत देना पड़ेंगे कि मैंने कहाँ पे उनका नाम लिया या उनको मैंने बदनाम किया या मैंने कहीं पे इंडोर्स किया हो कि ये औरत जो है ये औरत है, या मेरे से मुल्का किसी शख्स ने इस किस्म का कोई काम किया हो। कहीं पे भी मैंने ये काम नहीं किया, मेरी डिफेमेशन हुई है, सू तो मैं करूंगा जाके अदालतों में, मेरा करना बनता है इनको। मेजर साहब, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि इमरान खान साहब के हवाले से नाजेबा ऑडियो सामने आई है और अब कहा जा रहा है कि उनकी कुछ नाजेबा वीडियो आएंगी, तो आपने इमरान खान के खिलाफ जब किया गया तो आपने उसके बदले में बाजवा साहब के हवाले से इस तरह का ब्लॉग करके ये तासर देने की कोशिश की, क्या ये दुरुस्त है? यार ये तो जो बातचीत है बहुत ही मज़ा खेज बातचीत है, लेकिन क्योंकि मेरे वहमो गुमान में भी उस वक्त ये बात नहीं थी, ये तो बात जब मुझे पता चली है और मैंने इससे पहले रिकॉर्ड के ऊपर जनरल फैज हमीद की तारीफ के अंदर, जनरल फैज हमीद की सपोर्ट के अंदर मैं वीलॉग्स भी करता रहा हूँ, ट्वीट्स भी करता रहा हूँ और मुझ पर इल्जाम भी ये लगता रहा है कि मैं जनरल फैज हमीद के नेटवर्क का हिस्सा हूँ। और मैंने इस इल्जाम की खैर कभी तरदीद तो नहीं की, लेकिन मैंने बताया कि मेरा उनसे ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं उनको गुड लक्स में रख के उनकी तारीफ के अंदर और उनकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर मैंने तारीफ में बेतहाशा जो है वो वीलॉग्स किए हैं। तो मुझे कोई किसी मतलब पागल कुत्ते ने काटा हुआ था कि मैं जाके जो है वो जनरल फैज हमीद के ऊपर ये बात करूंगा। और या मेरे लिए भी ये बड़ी शॉकिंग गुफ्तगू थी जो बातचीत मुझे पता चली है। और ये मैंने तो सवाल उठाया है डीजी आईएसपीआर से कि अगर ये इस तरह की बात नहीं है तो बजाय आप इस तरह ये तूफान बदतमीजी उठाने के, लफाफों को मेरे ऊपर छोड़ने के, आप एक स्टेटमेंट दे देना आईएसपीआर के झूठ है, इंक्वायरी जनरल फैज हमीद की नहीं हो रही है, इस तरह की बातचीत है ही नहीं, इस तरह की कोई वीडियोज नहीं बनी है। या ये बता दें कि बीएमएस के प्रेसिडेंट को जो है वो नहीं बुला के इंक्वायरी की गई है, ये बता दें कि डीजी आईएसआई ने फिर मेरे वीलॉग के बाद जो है वो दरबार नहीं किया हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर, या ये बता दें कि फिर हेडक्वार्टर तमाम सेक्टर कमांडर्स को आईएसआई के ऑर्डर नहीं दिया गया कि वो दरबार करें और जवानों को बताए कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। क्यों आपको ये सब कुछ करना पड़ा और क्यों आपने बहुत बड़ी तादाद के अंदर फिर आईएसआई से अफसरों का आईएसआई से बाहर तबादला किया है कि आपको लगता है कि वो खामोश मुजाहिद है और इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक कर रहे हैं? ये तमाम बातें फिर आप बता दें कि झूठ है। ठीक हो गया। आखिरी बार फिर आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूं कि केके से मुराद कुबरा खान नहीं है? नहीं जी, मैं तो ये नाम ही नहीं, मैंने इनिशियल जब लिया ही नहीं है तो फिर वो मेरे मुंह में बात डालने वाली, मेरे मुंह के अंदर जो है ये वो अल्फाज डालने वाली बात होगी ना कि ये है या नहीं है। इसके ऊपर मैं जब मैंने बोला ही नहीं है ये, तो मैं इसके ऊपर क्या फिर कमेंट दूं? बात कोई बनती नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मेजर आदिल साहब, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी के साथ।